ایرانی سفارت خانے کا حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید افراد کے خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایران اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے دو طرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ قلعدم TTP اور BLA دونوں ہی یہ اسلحہ استعمال کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردی کی وارداتوں کے پیچھے بھارت ہے۔ طالبان حکومت کو بھارتی قونصل خانوں کے ملوث ہونے کی ثبوت دے چکے ہیں۔ سعودی عرب میں پہلا روزہ 1 مارچ اور عید الفطر 30 مارچ کو ہونے کا امکان ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ایوان شاہی کے مشیر اور سعودی علماء بورڈ کے رکن شیخ عبداللہ بن سلیمان المنیہ نے کہا ہے کہ فلکی حساب سے اس بار رمضان 29 روز کا ہوگا۔ اس حساب سے سعودی عرب میں عید الفطر 30 مارچ کو ہونے کا امکان ہے۔ اسپیکر کے حوالے سے قانون بنا ہے اسمبلی میں، یہ یک طرفہ بنا ہے اور اس میں ضروری تھا کہ صحافی برادری کو اعتماد میں لیا جاتا، ان کی تجاویز دی جاتی، ان کی تجاویز کو قانون سازی میں شریک کیا جاتا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا بھی پیکا ایکٹ پر تحفظات کا اظہار، کہا ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے صحافی برادری سے مشاورت ضروری تھی، لگتا ہے دباؤ کی وجہ سے صدر نے فوری دستخط کر دیے۔ تحریک انصاف کا 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان، سوابی میں احتجاج ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ تو ہماری اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات بھی نہیں کروا سکتے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سمیت پنجاب کا کوئی بھی وزیر بغیر پروٹوکول کے باہر نہیں نکل سکتا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف کیس کی سماعت، سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ فوجی عدالتوں کا طریقہ کار شفاف ٹرائل کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ عدالت ایسا دروازہ نہ کھولے جس سے سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو۔ ایڈوکیٹ خواجہ احمد حسین کے دلائل۔ جسٹس جمال خان بندوخیل نے کہا کہ سوال ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوگا؟ پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ پر حملہ ہو تو کیا اس کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگا؟ GHQ پر حملہ ہو تو اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں چلے گا؟ میری نظر میں تو تینوں حملے ایک جیسے ہی ہیں، تو تفریق کیوں اور کیسے کی جاتی ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ کیا دھماکہ کرنے والے اور عام سیویلینز میں کوئی فرق نہیں؟ پاکستان اور سعودی عرب کے فنڈز برائے ترقی کے درمیان 1.61 ارب ڈالر کے معاہدے۔ پاک سعودی فنڈز فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، دیگر وفاقی وزراء اور سعودی سفیر بھی موجود۔ معاہدے کے مطابق سعودی فنڈز برائے ترقی تیل کی درآمد پر 1 سال کے لیے 1.2 ارب ڈالرز کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا۔ FBR میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ ریونیو بڑھانے کے لیے ہر سائٹ پر اپنی صلاحیت بڑھانا ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، بولے اسٹاک مارکیٹ کا بینچ مارک درست سمت میں ہے۔ زرعی ٹیکس سے متعلق پنجاب، KP، سندھ میں بل لائے گئے۔ بلوچستان میں بھی زرعی انکم ٹیکس پر غور ہو رہا ہے۔ امید ہے جلد زرعی ٹیکس بل منظور ہوگا۔ سندھ اور پنجاب کے ترجمانوں میں لفظی جنگ چھڑ گئی۔ ملک میں سب سے پہلا آٹزم سینٹر سندھ نے بنایا۔ شرجیل انعام میمن نے بلاول بھٹو زرداری کے آٹزم سینٹر دورے کی تصاویر بھی ٹویٹ کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دعویٰ تھا کہ ملک کا پہلا آٹزم سینٹر پنجاب حکومت نے بنایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے جواب دیا، مریم نواز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کچھ لوگ خوفزدہ ہیں، باقی حکومتوں کے ترجمانوں کا کام صرف پنجاب کے منصوبوں میں کیڑے نکالنا ہے۔ جب آپ مسلسل کئی سالوں سے اقتدار میں رہنے کے بعد بھی ڈیلیور نہیں کریں گے تو لوگ کام کرنے والی وزیر اعلیٰ کو ہی پسند کریں گے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے ٹکٹس کی فروخت کا آغاز۔ جی کوریئر کمپنی کے دفاتر کے باہر شائقین کی لمبی قطاریں۔
صرف چند منٹ میں افتتاحی میچ کے 2000 والے ٹکٹس ختم. آن لائن بک کرنے والوں کو 6 فروری کو ٹکٹس ملیں گی. ہوم ڈیلیوری 8 فروری کو ہوگی. ایک شناختی کارڈ پر زیادہ سے زیادہ 4 ٹکٹس خریدی جا سکتی ہیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا میچ 19 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. پشاور میں خفیہ مقام پر ضلع کرم حالات پر گرینڈ جرگہ. قبائلی حمایتین، علاقہ مشران اور فریقین شریک. جرگے میں کرم میں قیام امن کے حوالے سے مختلف معاملات پر بات چیت. کل کیبنٹ سے کرم کے لیے قافلہ روانہ، 70 سے زائد گاڑیاں شامل. پتنگ باز بچوں کے والد کو بیچ سڑک پر جوتے ماروں گا. اسلام آباد میں ایس ایچ او سیکریٹریٹ کا پتنگ بازوں کے خلاف مسجد سے انوکھا اعلان. ایس ایچ او کو شوکاز نوٹس جاری. انکوائری کا آغاز. ایس ایچ او آپریشنز نے کہا ایس ایچ او سیکریٹریٹ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا. ملک کے بالائی علاقوں میں جاڑے کی دھوم. ملکہ کوہسار مریض زیارت میں برف باری. ہر جانب سفیدی چھا گئی. درخت برف سے ڈھک گئے. راستے برف میں گم ہو گئے. وادی نیلتر، اسکردو، شگر اور سور میں آسمان سے گرتے روئی کے گالوں نے علاقے کی خوبصورتی مزید بڑھا دی. اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج. سردی کی شدت میں اضافہ.